Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's YouTube channel. नाज़रीन, हमारा ये जो आज का प्रोग्राम है और इससे ऑनवर्ड जितने भी प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसका नाम हमने रखा है पाकिस्तान सीरीज़। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और इस मौके पर आकर के पाकिस्तान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन या पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक का सिनेरियो और आज के मुल्की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे यहाँ एक टर्म बोली जाती है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंस में, ग्लोबल पॉलिटिकल अफेयर्स में हाइब्रिड वॉर की एक टर्म बोली जाती है। इसी तरह मीडिएटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, मीडिएटाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। लेकिन आम जितने भी हमारे नाजरीन हैं, सामाइन हैं या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये एक आम पाकिस्तानी है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आज के इस दौर में इस चीज़ को समझना कि पाकिस्तान एज ए स्टेट या एज ए रियासत के साथ कौन सी जंग छेड़ दी गई है। और अपेरेंटली चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐसा ही लगता है हमें कि जैसे ही अभी कोई ऐसा नया मसला हुआ। मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना तज्जिया या मेरी अपना एनालिसिस या जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने अंडरस्टैंड किया है, सिंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की फाउंडेशन हुई, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई, तब से ये मामला चल रहे हैं। अब इन मामलात ने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लिया है, एक अपेरेंटली खुलकर सामने आ गए हैं। जिस तरह के 2017 में इंडिया के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं कमल दावड़, उनकी एक किताब आई थी, उसका नाम है ट्रस्ट विद पैडेफाई पाकिस्तान अ डीप स्टेट। तो एक ऐसी स्टेट के साथ रिलेशनशिप या उसके साथ एक निगोशिएशन करने की कोशिश जो कि बहुत ज़्यादा डिसेप्शन यानी धोखाधड़ी पर उनके मामलात चलते हैं, यानी पाकिस्तान को वो अपनी इस बुक में एड्रेस कर रहा है। और एक डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। बेसिकली तो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका से रिलेटेड, अमेरिकन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड या मिलिट्री की जितनी भी उनकी इंडस्ट्रियल स्टेट है उससे रिलेटेड डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। लेकिन अब इसको पाकिस्तान पे भी थोपा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान स्टेट विद इन अ स्टेट है। कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आजकल जो पीडीएम के नाम से 10-11 जमातें मिलके कुछ जलसे जुलूस कर रही हैं। मूवमेंट उनकी पॉलिटिकल है, मूवमेंट उनकी मुल्क को बेहतर करने के लिए, लेकिन जो उनका नैरेटिव है, जिस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं, वो एंटी मिलिट्री नैरेटिव है। और अब इस नैरेटिव को ग्राउंड रूट लेवल तक, आम आवाम तक उसके ज़हनों में डाला जा रहा है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान के साथ ये मामला तकरीबन 20 साल से काफ़ी अग्रेसिव मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। आफ्टर 9/11 तो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। उसके बाद हम देखते हैं सुसाइड अटैक्स पाकिस्तान में, इंटरनल सिक्योरिटी कंडीशंस पाकिस्तान में, फिर उसके लिए मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस की, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए। कुछ मतलब एक ऐसे ऑपरेशंस थे जो कि अलल ऐलान थे, एक आपको नज़र आ रहा था। कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, उसको हर लेवल पर किया जाता है, मुल्क के अंदर भी किया जाता है, मुल्क के बाहर भी किया जाता है। मीडिया की स्ट्रीम्स और उनके चैनल्स जिनसे वो लीक्स चलती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, उसको भी देखा जाता है, ट्रेंड्स को भी देखा जाता है। तो पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी, अवाम ने भी कुर्बानियाँ दी, हमारी इकॉनमी भी काफ़ी हद तक इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस की, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट भी। अब पाकिस्तान जब अब किसी जगह पे आके खड़ा होने लगा है, स्टेबल होने लगा है, इंटरनेशनल जो ब्यूरोक्रेसी है या इंटरनेशनल गवर्नेंस है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने कोई एक अपना पोस्चर बना चुका है, तो बहुत से हमले अंदरूनी और बैरूनी होने शुरू हो गए हैं। और किस एरिया के ऊपर हो रहे हैं? हमारे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, एक ऐसे इदारे के ऊपर जिसमें कहीं ना कहीं कोताहियाँ भी होंगी, खामियाँ भी होंगी। इंसान काम करते हैं, इंसान जॉब करते हैं और इंसान से गलती होती है, जिस तरह के बाकी इदारों में होती है, जुडिशरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है,
آپ کے بزنس ایلیٹ میں ہے، آپ کا یہ جو لینڈ لارڈ کا سسٹم چل رہا ہے آپ کے ملک کے اندر، یہ جو پولیٹیکل ایلیٹس، ہر جگہ غلطی ہوتی ہے، لیکن کمپیریزن کیا جا رہا ہے اس کی غلطیوں کا بہت بڑے لیول پر، اور ملٹری ایز اے انسٹیٹیوٹ کی جو اچیومنٹس ہیں اس کو بیک برنر پر ڈالا جا رہا ہے. یعنی اچیومنٹس اور آپ کی کہیں نہ کہیں کوتاہیوں کا جب کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا جائے تو ہر ایک انسٹیٹیوشن کا ہونا چاہیے. تو اور تو کوئی انسٹیٹیوشن خاص ایسا نظر نہیں آتا، نہ عوام کی نظر میں، نہ پاکستان میں، نہ انٹرنیشنلی جس نے ہمارا امیج بلڈ کیا ہو. جس طرح آپ جوڈیشری دیکھ لیں، آج آپ سول کورٹ میں جائیں، ہائر کورٹ میں جائیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، آپ کا باری نہیں آتی، نمبر ہی نہیں آتا ہے. بیوروکریسی کے حالات برے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بزنس ایلیٹ کیا کرتی ہے، کیپٹلسٹک اکانومی کس طرح ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کی رورل ایلیٹ ہے، ادھر آپ کی کلرجی ہے، ریلیجیس کلرجی ہے، فرقہ واریت ہے، ایتھنیسٹی ہے. اب ان تمام چیزوں کو اگر کسی ایک چیز نے کنسالیڈیٹ کر کے جوڑا ہوا ہے تو اب وار اس کے اوپر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو نیریٹو ہے یہ آج کا نہیں، کافی پرانا ہے، اس کو تقویت اب دی جا رہی ہے. اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ٹرسٹ ود پیڈیفائی پاکستان ڈیپ اسٹیٹ، یہ کانسیپٹ ایک انڈیا کی ملٹری کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو کہ ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکا ہے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی آف انڈیا کا، وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے. کتاب اس کی بکری ہے، 20 نومبر 2017 کو ایک کتاب آئی. اب اس کتاب کے جتنے بھی کانٹینٹ ہیں اس کے اوپر عمل کون کر رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا، اس کو ریبٹل کون کر رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا. کون پاکستان کے اداروں، پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی ایجنسیز کو نکتہ چینی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور کون یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس طرح یہ جو بلیم گیم سٹارٹ کر دی گئی ہے، ملائن کر دیا گیا ہے، زبان زد عام ایک سسٹم، ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں انسیکیورٹی پیدا کی جا رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں کچھ 1-2 انسیڈنٹ بھی ہوئے. تو اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم نے پاکستان سیریز کے نام سے ایپیسوڈ سٹارٹ کیے ہیں، اور میں 1 بائی 1 ڈیٹیل میں ریبٹل بھی دوں گا اور فیکٹ کے اوپر بات بھی کروں گا، انالیسس بھی آپ سے شیئر کروں گا. ریسٹ ول بی ود یو کہ اب آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کس لیول تک کھیلا جا رہا ہے. میرا چونکہ آج ایک پہلا ایپیسوڈ ہے تو اس میں آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی انڈیپینڈنس سے لے کے ذرا سسٹم کو پہلے سمجھیں نا. پہلے پاکستان کا پورا ایک سٹرکچر آپ کو سمجھاؤں گا کہ میجر سیگمنٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل سوشل کلاسز پاکستان میں کس طرح ہے، کتنی ایتھنیسٹی یا ڈائیورسٹی ہے، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، جغرافیکل ڈویژن پاکستان کی کیا ہے. پھر پاکستان میں جو ایلیٹ سٹرکچر پایا جاتا ہے اس میں جو رورل لینڈ لارڈ ایلیٹس ہیں، انڈسٹریل ایلیٹس ہیں، بزنس کمیونٹی کی ایلیٹس یہ ایک الگ ہے، ریلیجیس سیگمنٹ ہیں اس میں بھی ایک الگ ایلیٹس ہیں، پھر پولیٹیکل ایلیٹس ہیں، بیوروکریٹک ایلیٹس ہیں، جوڈیشل ایلیٹس ہیں، اور آخر میں کہیں ملٹری ایلیٹس کا بھی ایک سیگمنٹ آتا ہے. لیکن یہ باقی تمام ایلیٹس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، نہ مین اسٹریم میڈیا پر نہ پرنٹ میڈیا پر. صرف کمل داوڑ کی جو پاکستان کا ڈیپ سٹیٹ کا اس نے ایک سٹیمپ لگائی ہے پاکستان پہ، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں ان ایریاز سے گزرتا ہوا پھر آپ لوگوں سے 2 ایریاز کے اوپر جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہمارا ہے جو اس پہ بات کروں گا. نمبر 1، پاکستان کے میجر ایشوز کیا ہیں اور پاکستان کے میجر ایشوز کو آج تک ایڈریس کس نے کیا اور کن کن رجیمز میں ان ایشوز کو پراپرلی ایڈریس کیا گیا. نمبر 1، اور جو ایشوز آپ کو اور مجھے دکھائے جا رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے میجر ایشوز ہیں. نمبر 3، ہم پاکستان میں میجر بینیفیشریز کی بھی لسٹ بنائیں گے اور کون کون بینیفٹ حاصل کرتا رہا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے، کوئی جج ایپیکس کورٹ کا ریٹائرڈ ہوتا ہے، یا کوئی جرنلسٹ اپنی آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے، کوئی پولیٹیشین پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ بہت بڑے بڑے راز سے پردہ اٹھاتا ہے جس کو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو 30-40 سال گزر چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ملائن کرنا شروع کرتے ہیں اور وہاں سے ایک نیا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی آج کل پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. پاکستان میں میڈیا یہ رول ادا کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی یہ رول ادا کر رہا ہے، جس میں 2-3 بڑے مین اسٹریم چینلز ہیں جن کو ابھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، لیکن پھر بھی وہ اپنا ایک پورا رول ادا کر رہے ہیں اور انڈیا کا ایک نیریٹو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا ناظرین، جب ریاست کا سٹرکچر آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس ریاست کو جب مارز وجود میں آ گئی
تو اس کے فاؤنڈنگ فادرز نے اس کے کون سے فیوچر اینڈیورس ڈیسائیڈ کیے تھے اور اس کو پٹری سے کیسے اتارا گیا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے, انٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں. پھر کون کون سی ایسی ایلیٹس تھیں جنہوں نے مل کے اس ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا اور پھر اپنے ذاتی بینیفٹ اور مقاصد کو پروٹیکٹ کیا, پروموٹ کیا, اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کیا اور بہت بلینئر وہ بن گئے. اور پھر وہ پولیٹیکل ایلیٹ بنے, رورل ایلیٹ سے انڈسٹریل ایلیٹ بنے, پھر پولیٹیکل ایلیٹ بنے, پھر بیوروکریسی کے ساتھ مل کے, سول گورنمنٹس کے ساتھ مل کے انہوں نے کرپشن کا ایک نیا ٹرینڈ بنایا. پھر مشرف صاحب کے دور میں جب انڈیپینڈنس آف میڈیا کی بات ہوئی, ایک نیسنٹ میڈیا ہمارے پاس, الیکٹرانک میڈیا آیا, پرائیویٹ چینلز کو لائسنسز ملے, وار آن ٹیرر چل رہا تھا, ان میڈیا ہاؤسز نے کیا رول ادا کیا, کس طرح